اب آپ اس مبارک سلسلے کا 13واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ سلسلہ دروس سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے بارے میں ہم نے دروس سابقہ میں کچھ باتیں پڑھی. اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا کو عظیم منزلت عطا فرمائی ہے. کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، خدمت رسول کے اعتبار سے، نشر اشاعت دین کے اعتبار سے، روایت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے، خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے اللہ نے ان کو امتیازی شان سے نوازا. اسی ضمن میں ایک مسئلہ تھا جو ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے مسئلے میں پیش آیا، اس کو کہتے ہیں ایلا. تو طلاق ہے نا کہ خامند اپنی بیوی کو طلاق دیتا. ایک ہوتا ہے ایلا. ایلا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خامند کسی بات پہ ناراض ہو کر قسم کھا لے کہ بھئی مثلا میں 1 مہینے تک اپنی بیوی سے بات نہیں کروں گا. اس کو کہتے ہیں شریعت کی مصطلحات میں ایلا.
اللہ تبارک و تعالی نے قوانین اسلام میں ایسی جامعیت رکھی ہے. اب اسی طرح دیکھ لیں کہ جیسے نکاح ہے، اسی طرح نکاح کے بعد جو ہے اگر میاں اور بیوی کے درمیان میں شقاق ہے، جھگڑا ہے، تو اللہ نے اس کے لیے بھی حکم دیا ہے کہ آپ ایک حکم بنائیں، یعنی ایک آدمی بیوی کے خاندان سے لیں، ایک شوہر کے خاندان سے لیں، تو دونوں جو ہیں وہ کوشش کریں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان میں اصلاح کرنے. اسی طرح اللہ نے ایک اور مسئلہ بھی بیان فرمایا کہ اگر امرأہ جو ہے، بیوی جو ہے، وہ اپنے خاوند کی صحیح اطاعت نہیں کر رہی، یعنی ان کی خدمت میں کوتاہی کر رہی، تو وہاں بھی اسلام نے ہمیں سکھلایا ہے کہ واہجروہن فی المضاجع، کہ پہلے ایک کمرے میں سوتے تھے تو اب خاوند اس سے علیحدہ سونا شروع کر دیتا کہ اسے احساس ہو. اگر اس حجر سے بھی وہ ٹھیک نہ ہو تو اسلام اجازت دیتا ہے کہ وضربوہن، چھوٹی سی تعدیب کے لیے ضرب بھی کر سکتا ہے، لیکن ساتھ پابندی لگا دی اسلام نے کہ خبردار ایسی مار نہ مارنا کہ اس کو تکلیف پہنچے، اور ایسا نہیں مارنا کہ اس کے چہرے پہ یا کسی جگہ داغ لگے، تاکہ وہ اپنی سہیلیوں میں اور اپنی بہنوں میں اور اپنے خاندان میں رسوا ہو کہ خاوند نے مارا ہے اس کو. اسی طرح اگر پھر کوئی حل نہ ہو تو یہ بھی اسلام کا اتنا بڑا احسان ہے کہ بھی اگر کوئی حل باقی نہیں رہا تو خاوند طلاق بھی دے سکتا. پھر طلاق کے بعد بھی اسلام نے رکھا کہ اگر طلاق دے دی ہے لیکن اب طبیعت مائل ہے، رجوع کر سکتا. اچھا، ایسے بھی حالات ہیں کہ خاوند زیادتی بھی کر رہا ہے اور طلاق بھی نہیں دیتا ہے، تو عورت کو بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ خلو کر لے. اسلام نے بڑے عجیب انداز میں ایسے اصول وضع فرما دیے ہیں، ایسے قوانین وضع فرما دیے ہیں کہ آج دنیا میں جو منصف قسم کے مزاج رکھنے والے یہودی رائٹر ہیں یا نصرانی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ اسلام کے قوانین جو ہیں وہ زیادہ جامعیت ہے اور اس میں زیادہ احترام ہے اور اس میں زیادہ حفاظت ہے خواتین کی. آدمی اب دیکھیں کہ ایلا ہے، ایلا کا معنی ہوتا ہے قسم کھا لینا. اس کا سبب کیا تھا؟ اصل میں سبب اس کا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور یہ فطری بات ہے، یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. اس لیے بہت سارے مورخین جب ایسی باتیں پڑھتے ہیں نعوذ باللہ تو ایسی باتیں لکھ جاتے ہیں جو حضور کی اہل بیت کے شان کے خلاف ہوتی. حالانکہ اس صاحب قلم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک شاگرد اور استاذ کا معاملہ ہے، ایک بیٹے اور باپ کا معاملہ ہے، ایک بھائی اور بھائی کا معاملہ ہے، ایک میاں اور بیوی کا معاملہ ہے. اس معاملے کو بھی پہلے سامنے رکھو. یہ نہیں کہ قلم اٹھا دو کہ اس نے ایسی بات کی جو بات بیوی کہہ سکتی ہے وہ بھائی نہیں کہہ سکتا. جو بات میاں اور بیوی کے درمیان میں ہو سکتی ہے وہ انسان کے بھائی بہن کے درمیان میں بھی نہیں ہو سکتی، ماں بیٹے کے درمیان بھی نہیں ہو سکتی. اللہ نے ایک رشتہ رکھا ہے بیوی کا، اسی لیے تو اس کو کہا جاتا ہے نا کہ وہ اہلیہ بھی ہے، رفیقہ حیات بھی ہے، کہ پوری زندگی کی وہ رفیقہ ہے. اصل سبب یہ تھا کہ جب اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا، جب اللہ کی رحمت سے اسلام کو اللہ نے وسعت دی، اب ماشاءاللہ علاقوں پہ علاقے فتح ہونے لگے. اب ماشاءاللہ مکہ فتح ہو گیا، طائف فتح ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا. یہ سارا علاقہ جو تھا تقریباً
وہ اسلام کے اطاعت میں آ گیا، تو صاف بات ہے کہ جب فتوحات زیادہ ہوں گے، علاقے زیادہ فتح ہوں گے، تو اموال غنیمت بھی آئیں گے۔ تو اب ازواج مطہرات کے دل میں بھی خیال آیا کہ جب تک ہمارے پاس نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا، تو ہمارے گھروں میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی، ہم نے کبھی تنگ نہیں کیا۔ لیکن اب اگر اللہ نے وسعت دے دی ہے، پھر ہمیں کیوں نہ دیا جائے زیادہ؟ ہم نے اگر غربت کے دن گزارے ہیں، ہم نے اگر تنگی میں وقت گزارا ہے، اب اللہ نے وسعت دے دی ہے، تو اس میں ہمارا بھی تو حق ہے نا۔ تو اس لیے ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ دیے جائیں۔ اسی لیے ایک دفعہ حدیث مبارک میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا، حضرت عمر کو پتہ چلا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا، بی بی حفصہ سے، اور حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے کہا کہ بھئی ایسا کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے ہیں؟ اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے تو ہم سے مانگ لیا کرو، لیکن ہر وقت اللہ کے نبی کو تو پریشان نہ کریں۔ اچھا، حضور بھی دیتے تھے، یہ نہیں ہے کہ اب تو حضور نے باقاعدہ سال کا خرچہ دینا شروع کر دیا کہ پورے 1 سال کا خرچہ بیوی کو دے دو، لیکن بیویاں چونکہ حضور کے گھرانے کی تربیت یافتہ تھی، وہ جو آتا خیرات ہو جائے۔ حضرت عروہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو ایک دفعہ 70,000 درہم بھیجے اس زمانے میں۔ ابھی آپ اس کا اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ آج کی اگر ہم ویلیو لگائیں تو کیا ہوگی۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن میں، یعنی شام نہیں ہونے دی اور 70,000 خیرات کر دی۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ 1,00,000 درہم بھیجا بیوی کو۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت معاویہ نے جو 1,00,000 بھیجا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے 1 دن میں چلا دیا، اور دامن جھاڑ کے کھڑی ہو گئی، کچھ بھی نہیں، 1 ریال بھی باقی نہیں۔ اسی طرح بعینہ ہی حضرت عبداللہ ابن الزبیر نے، جو آپ کے بھانجے بھی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ آپ کو 2 بورے بھر کے سامان بھی اور پیسے بھی بھیجے، وہ تقریباً کو 2,80,000 کے قریب تھے۔ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت و جود و سخا کا یہ عالم ہے کہ آپ نے چلا دیا، اور آپ روزے سے ہیں، اور آپ کے گھر میں ایک مہمان بھی آئی ہوئی ہے۔ جب افطار کا ٹائم آیا تو تھوڑا سا زیتون اور کچھ روٹی کے ٹکڑے اور وہ بیوی کے سامنے رکھے، بی بریرہ نے۔ تو اس مہمان خاتون نے کہا، اس نے کہا کہ اماں اگر آپ مہربانی فرما کے اپنی خادمہ کو 5 درہم 10 درہم دے دیتی، 2-4 دن کم از کم آپ کے گھر میں بھی تو کھانا پک جاتا۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا اس وقت تو تم نے یاد نہیں کیا جب میں چلا رہی تھی، اب یاد کر رہی ہو تو اب کیا کرے، اب تو ختم ہو گیا، اس وقت یاد کر لیتی میں دے دیتی۔ یعنی جب سخا اور جود کا یہ عالم ہو تو پھر کتنا پیسہ بھی ہو تو کم ہے۔ حتیٰ کہ کتابوں میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ بی بی عائشہ کا ہاتھ تو بہت کھلا ہے، یعنی جتنا بھیج دو خیرات کر دیتی، یہ کیا بات ہے؟ تو اس لیے اب یا تو بی بی عائشہ پہ پابندی لگانی ہوگی یا پھر اب میں نہیں بھیجوں گا۔ تو بی بی عائشہ کو پتہ لگا تو آپ نے اپنے بھانجے سے بات کرنا چھوڑ دیا، کہا اچھا تو مجھے خیرات سے روکتے ہو، اللہ کے راستے میں دینے سے روکتے ہو؟ تو آپ کے بھانجے سے آپ نے بولنا چھوڑ دیا، انہوں نے منتیں کرنی بڑی مشکلوں سے، یعنی 2 صحابی اور تابعین ساتھ جا کے معافی مانگی عبداللہ بن زبیر نے، پھر بی بی نے بولنا شروع کیا۔ تو یہ امہات المومنین کی شان تھی۔ اسی طرح بی بی زینب ہیں، اسی طرح بی بی ام سلمہ ہیں،
چونکہ یہ ازواج رسول تھی، انہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا کو دیکھا تھا، انہوں نے دیکھا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک دفعہ بی بی عائشہ بیٹھی ہیں تو ایک سائلہ عورت آئی تو آپ نے انگور کا ایک دانہ جو تھا وہ اٹھا کے دے دیا۔ اچھا، اس نے بڑا سوچا اور تھوڑا سا اس کے بل پڑے کہ یہ کیا، اب ایک دانہ انگور کا دینے کی کیا اس سے کہہ دیتی کہ نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تعجب کری، اس میں تو کئی ذرے ہیں، اور قرآن کہتا ہے میں عمل مثقال ذرۃ خیر نہیں یرا، اگر ایک ذرہ بھی ہوگا بھلائی کا ملے گا تو اس میں تو ہزاروں ذرے ہیں، تم اس کو حقیر سمجھ رہی ہو کہ قیامت میں ہمارے لیے ایک ذرہ بھی ہوگا بھلائی تو اس کا اللہ بدلہ دیں گے، ایک ذرہ برائی ہوگی تو سزا دیں گے، تو اس انگور کے دانے میں تو خدا جانے کتنے ذرات ہیں۔ اصل میں وجہ سبب جو بنانا حضور کی ناراضگی کا وہ یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ایک حجرے میں تشریف لے گئے اور ایک میں ہے کہ آپ بالا خانہ میں تشریف لے گئے۔ بالا خانہ کہتے ہیں کمرے کے اوپر کمرہ بنا ہوا۔ زیادہ راجی روایات یہی ہیں کہ ایک کمرہ تھا جو کمرے کے اوپر بنا ہوا تھا، اس کی سیڑھیاں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کے لیے قسم کھا لی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھا کہ ایک انصاری صحابی نے مجھے آ کے بتلا دی، خبر دی۔ اس نے کہا عمر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں اٹھا، میں نے کہا کیا ہے؟ کسی بادشاہ نے مدینے پہ حملہ کر دیا، چڑھائی کر دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑا حادثہ ہو گیا، یہ تو کوئی بات نہیں، دشمن تو لڑتے رہتے۔ تو میں نے کہا اور اس سے بڑا حادثہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا اللہ کے بندے تمہیں پتہ نہیں سارے صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے رو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلق ازواج، حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ کردار تھا نا ایمان کا کہ صحابہ سمجھتے تھے نا کہ ہماری مائیں ہیں، اور کسی کی ماں کو طلاق ہو تو بیٹا خوش تو نہیں ہوتا، لیکن صحیح معنی میں بیٹا ہو۔ آج کل کا ماحول ہو تو اس میں پہلے تو بیٹے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ طلاق کیا چیز ہوتی ہے، اور اگر اس کی ماں کو ہو بھی جائے تو ہمدردی کی سے زیادہ کہہ دے گا نو پرابلم، اور مل جائیں گے، فکر نہ کریں، ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن وہ تو صحابہ رسول ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نہ امہات المومنین کا کوئی بدل ہے نہ محمد مصطفیٰ کا کوئی بدل ہے۔ اس لیے صحابہ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے جب پتہ چلا تو میں غصے میں بھرا ہوا اپنی بیٹی کے پاس ہے، میں نے کہا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم حضور کو تنگ نہ کرو؟ بھی آپ کو کچھ ضرورت ہے مجھ سے کہو، اور اگر اللہ نے نبی کو حکم دے دیا ہے تم سے زیادہ بہتر عورتیں اللہ ان کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح روایت میں ہے کہ بی بی ام سلمہ بھی تھیں تو انہوں نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں مداخلت کرتے ہو، اب تم اتنا بڑھ گئے ہو کہ نبی کی بیویوں کے معاملے میں مداخلت کرتے ہو۔ ہم جانے نبی جانے، آپ کون ہیں مداخلت کرنے والے؟ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، میاں بیوی کا مسئلہ ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے طلاق دے دی ہے تو شوہر کو اللہ نے طلاق کا حق دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں پہلے صدمے میں تھا اور اس کے جواب سے میں اور صدمے میں مبتلا ہوا، مسجد نبی میں آیا، دیکھا جہاں صحابی بیٹھے ہیں رو رہے ہیں، اصحاب صفہ میں بیٹھے ہیں رو رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں رو رہے ہیں، ابھی کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا طلق رسول اللہ ازواج، حضور نے اب بیویوں کو طلاق دے دی، آپ کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اور کسی نے تو ہمت نہ کی، لیکن چونکہ الحمدللہ میں بڑا جری آدمی تھا، ہمت والا آدمی تھا، میں نے دل میں سوچا کہ جائیں تو صحیح حضور سے بات تو کریں، اور میں کوشش کروں کوئی ایسی بات کروں کہ حضور ہنس پڑیں، راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں۔
تو فرماتے ہیں کہ میں آیا تو جس بالا خانے میں اس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اس کے سیڑھیوں پہ آپ کا خادم بیٹھے تھے، تو میں نے آ کے سلام کیا، اور ان کا فاستاذن رسول اللہ، حضور سے جا کے اذن لو، میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتی ہیں وہ حضور کی خدمت میں گئے، فأذن لی فلم یستأذن، حضور نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں پھر مسجد نبی چلا گیا، ساتھ ہی تھے مجھے، مسجد نبی میں جاؤں تو صحابہ رو رہے ہیں، پھر آرام نہ آئے، پھر میں واپس آ گیا، میں نے کہا ابھی پھر اطلاع کرو۔ جب انہوں نے دوبارہ اطلاع کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن دی، کہتے ہیں میں پھر مسجد چلا گیا۔ اب میں دل میں سوچوں کہ میں کیا کروں، خاموش ہو کے صحابہ کی طرح میں بھی رونے بیٹھ جاؤں، اور نہیں تو میرا دل یہ کرتا تھا کہ کسی طرح حضور سے بات تو ہو کہ حضور کا غم بھی تو ہلکا کیا جائے نا۔ اگر اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے تو اگر حضور کی طبیعت مبارک پر بھی تو بوجھ ہوگا۔ میں تیسری دفعہ آیا اور میں نے آ کے پھر درخواست کی، فأذن لی رسول اللہ، حضور نے اجازت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا اور میں حیران رہ گیا، ایک چٹائی ہے جس پہ حضور لیٹے ہوئے ہیں، اور جب حضور اٹھ کے بیٹھے تو پوری چٹائی کا نشان جو ہے وہ حضور کے بدن مبارک پہ ایسا نقشہ بنا ہوا، اور ایک مشکیزہ پانی کا ہے اور ایک کونے میں کچھ چمڑا دباغ کے بعد یعنی جب صاف کر دیا جاتا ہے، رنگ کر دیا جاتا ہے، وہ پڑا ہوا ہے۔ یہ ساری کائنات ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، امام الانبیاء کا گھر ہے، سید الاولین والآخرین کا گھر ہے، اور اس پیغمبر کا گھر ہے کہ جس کے قدموں میں اللہ نے فتوحات کے ڈھیر لگا دیے ہیں، لیکن گھر کا یہ عالم ہے کہ چٹائی پہ سوتے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اصل بات یہ ہے کہ ہم قریش جو تھے نا مکے کی زندگی میں، ہمارے سامنے تو کبھی عورت بات ہی نہیں کر سکتی۔ میں کہا یا رسول اللہ، قریش جب تھے نا ہم اپنا مکی زندگی میں، تو ہمارے پاس تو یہ عالم تھا کہ اگر میری بیوی نے ایک دفعہ بات کی تو میں نے اس کی گردن موڑ کے گرا دیا، نہیں کہ پتہ ہے کہ حضور ہنس پڑے، حضور خوش ہو گئے، اور یہی حضرت عمر کہتے ہیں میں چاہتا تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو ان کو سر پہ چڑھایا ہے، آپ ہی نے تو ان کو حقوق دیے ہیں کہ آپ کا یہ حق ہے اور آپ کا یہ حق ہے اور آپ کا یہ حق ہے، آج وہ خامد کے سر پہ سوار ہو گئی ہیں، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، تو تنگ کرتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور کی طبیعت میں وہ جو پہلے حزن تھا، ملال تھا، وہ زائل ہو رہا ہے، حضور خوش ہو رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ جب حضور خوش بیٹھے ہوئے تو میں نے کہا حل طلقت یا رسول اللہ ازواجک، آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دی؟ میں طلقت ہوں، کس نے کہا ہے میں نے طلاق دی؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اتنی خوشی ہوئی جب حضور نے فرمایا کہ میں طلقت ہوں، میں نے طلاق نہیں دی، فکبرت، تو مجھے فوراً بے ساختہ اللہ اکبر نکل گیا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، سارے صحابہ مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں، اگر اجازت تو ان کو میں جا کے خبر کر دوں؟ میں مرضی ہے تمہاری، جا کے بتا دو، میں نے تو طلاق نہیں دی، میں نے تو اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے، لیکن میں نے قسم کھائی ہے، علیت ایلا ہے کہ 1 مہینے تک میں کسی بیوی سے بات نہیں کروں گا، نہ ان کے پاس جاؤں گا۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ انہی دنوں میں رحمت دو عالم گھوڑے سے گرے تھے تو آپ کو چوٹ بھی لگی ہوئی، تو یعنی آپ کے لیے 2 مشکلات تھی کہ ایک تو بیویاں ساتھ رہیں کی خدمت کریں، کیونکہ جس
مرض کی حالت میں جتنا ایک بیوی اپنے خاوند کا قرب حاصل کر سکتی ہے کوئی اور تو نہیں کر سکتا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں خوش ہو کے آیا اور میں نے آ کر تمام صحابہ کو خبر دی. میں نے کہا خدا کے بندو خوش ہو جاؤ، ما تبلغ رسول اللہ ازواجہ، حضور نے کوئی طلاق نہیں دی. اور اسی طرح پھر حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے ٹھاٹھ دیکھیں، محلات دیکھیں، اور ہمارے امام الانبیاء چٹائی پہ سوتے ہیں. تو حضور سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. فرمایا عمر کیا ابھی بھی تمہیں شک ہے کہ ان کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں، ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں؟ تو ہمیں کیا ہے اس میں؟ ان کے لیے دنیا کی فانی نعمتیں ہیں، ہمارے لیے آخرت کی باقی نعمتیں. ان کی نعمتیں جو اللہ ان کو دیں گے وہ زائل ہونے والی ہیں اور ہماری نعمتیں ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہیں. ابھی بھی تمہیں شک ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ شک تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کی طبیعت اور آپ کے دیکھ کے کہ بھی آپ کا گھر ہے، پیغمبر اسلام کا گھر ہے، فاتح عالم کا گھر ہے، اور اس کے بعد ایک چٹائی ہے اور ایک مشکیزہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم جب ایک مہینہ قریب ہو گیا، پورا ہونے کے قریب آ گیا، تو اللہ نے قرآن مقدس میں یہ آیت مبارک نازل فرمائی یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اتنا شان والا خطاب. یہ شان بھی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ہر پیغمبر کو خطاب فرمایا، لیکن نام کے ساتھ خطاب فرمایا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ نے نوح علیہ السلام کو فرمایا جب نوح علیہ السلام نے پکارا تھا کہ ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، تو اللہ فرماتے ہیں یا نوح انہ لیس من اہلک، یعنی نام کے ساتھ خطاب ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. اسی طرح فرماتے ہیں یا زکریا انا نبشرک بغلام. اسی طرح فرماتے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة. اسی طرح فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اسی طرح قرآن کہتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یعنی سارے قرآن پہ نظر ڈال لیں، ہر پیغمبر کو اللہ نے نام سے خطاب فرمایا ہے. یہ شان صرف میرے مدنی محمد مصطفیٰ کی ہے کہ جب خطاب فرماتے ہیں تو پیار سے، کتنا لطف و کرم سے، کتنا بڑا خطاب ہے کہ یا ایھا النبی. یہاں بھی فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک. دوسری جگہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ. اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا.
اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اور کہیں فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ لطف و کرم کے خطاب ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن میں صرف وہاں لیا ہے جہاں نام لینا انتہائی ضروری تھا، جیسے اللہ نے مسئلہ نبوت میں ختم نبوت میں فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اسی طرح فرمایا کہ جب مسئلہ آیا آپ کی حیات و موت کا کہ انبیاء پہ بھی موت آتی ہے یا نہیں آتی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اسی طرح جب معاملہ آیا مکے کی طرف جانے کا تو وہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، یعنی سارے قرآن پاک میں دیکھیں اللہ پاک نے چند مقامات پہ نام لیا ہے، مل سے خطاب فرمایا، کہیں اللہ نے مدثر سے خطاب فرمایا، اور پورے قرآن میں کسی پیغمبر کی ذات کی، کسی پیغمبر کی حیات کی اللہ نے قسم نہیں کھائی۔ یہ مقام بھی ملا تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ کو کہ اللہ نے فرمایا لعمرک، مجھے تیری زندگی کی قسم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ شان ہے۔ اسی طرح حضور کی بیویوں کو اللہ نے کسی جگہ عمرانی فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، ازواج میں جو تشاکل ہے، ازواج میں جو تماثل ہے، ازواج زوج میں جو برابری ہے، اس سے ازواج امہات المؤمنین کے مقام کا پتہ چلتا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں کہ ان کنتن، اگر تم دنیا کی زینت، دنیا کی رونق، حیات دنیا کی شان و شوکت چاہتی ہو، مال و دولت چاہتی ہو، زیور و زینت چاہتی ہو، فتعالینا، آئے میرے پاس، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، چونکہ مجھے تو فقر عزیز ہے، مجھے تو دنیا عزیز نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے فرمایا ہے کہ میرے نبی چاہو تو میں سونے کے پہاڑ بنا کے آپ کے ساتھ چلا دوں، اگر چاہو تو میں صفا کو سونا بنا دوں، لیکن میں نے عرض کیا الفقر فقری، میرا اللہ مجھے ایک وقت مل جائے میں تیرا شکر کروں، ایک وقت نہ ملے تو میں تجھ سے مانگتا رہوں، بس مجھے اتنا چاہیے۔ لہذا اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، دنیا کی عزت، دنیا کا آرام، دنیا کا سکھ تو آئے، میں تمہیں کچھ دے کے بڑے پیار سے عزت کے ساتھ بغیر کسی جھگڑے کے، اس لیے اسلام کہتا ہے کہ پہلے تو کبھی کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، سب سے بری چیز حلال چیزوں میں اللہ کے ہاں جو مبغوض ہے وہ طلاق ہے، اس لیے حکم ہے کہ کبھی طلاق نہ دو، اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرو، اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرو، معافی دینا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، تحمل پیدا کرو، بردباری پیدا کرو، اپنے گھر والوں کی باتوں کو سہنا سیکھو، اور طلاق کی نوبت، اور اگر خدا نہ کرے کبھی نوبت آ جائے، پھر طلاق کو جنگ نہ بناؤ، طلاق کو عورت کے لیے بے عزتی نہ بناؤ، طلاق کو اس کے لیے کلنک کا ٹیکا نہ بناؤ، بلکہ عزت کے ساتھ
اس کو کچھ دے کے، کچھ جوڑا کپڑوں کا، کچھ 4 پیسے، کچھ اس کے حقوق، کچھ اس کے سامان عزت کے ساتھ دے کے طلاق دے کے روانہ کرو، تاکہ اس کے دل کے اندر جب تعلق تھا تو ایک اثر ہے، اب جدائی ہو تب بھی ایک تمہاری عزت کا، تمہارے احترام کا، یہ نہیں ہے کہ پھر طلاق کو عذاب بنا دو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا میرے نبی پھر آپ ان کو بلا لیں، فتعالینا امتعکن واسرحکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں پھر احسن انداز میں چھوڑ دوں، یہ نہیں کہ طلاق دو، دھکے دے رہے ہو، مار رہے ہو، گالیاں دے رہے ہیں اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، آنکھیں سرخ ہوئی، سارا محلہ دیکھ رہا ہے کیا تماشا بنا ہوا، یہ کیا بات ہے؟ اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا، ابھی طلاق ہے تو پھر خوش اسلوبی سے، اگر ملنا ہے تو خوش اسلوبی سے، اور جدا ہونا ہے تو خوش اسلوبی سے، اور پھر تمہارے ساتھ اتنا بڑا تعلق رہا ہے، اتنا بڑا قرب رہا ہے، اب اس کا اتنا حق ہے کہ اس کو گھر سے دھکے دے کے نکال دو، نہیں، پھر آرام سے اس کو بھیجو۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تمہیں اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے، یعنی پہلے کیا تھا، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ دنیا اور اس کی زینت، اور اس کے مقابلے پہ اللہ رسول اور دار آخرت، اگر تمہیں وہ چاہیے، فإن اللہ اعد للمحصنات منکن اجرا عظیما، تو پھر تم میں سے جو اس نیک عمل پہ قائم رہے، اللہ کے رسول کے تعلق کو نہ چھوڑے، وہ تنگی ترشی برداشت کرے، وہ سکھ دکھ برداشت کرے، وہ تنگ دستی بھی برداشت کرے، لیکن اللہ کے رسول کے تعلق کو مقدم سمجھے، ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے جو ان کو ملے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر پر یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں آیت تخییر، کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو خیار دے دو کہ رہنا ہے یا طلاق لینی، طلاق لینی ہے تو خوش۔ اچھا، اب اس کو بعض علماء فرماتے ہیں کہ کیا تخییر جو ہے وہ تفویض طلاق ہے یا نہیں، یعنی آدمی تخییر کرے تو کیا یہ تفویض طلاق ہے، گویا اب ان کے ہاتھ میں طلاق دینا ضروری ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہاں تفویض طلاق نہیں، کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ چاہتے ہو تو آؤ میں طلاق دوں گا، یہ نہیں کہ تفویض ہو جائے کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ کوئی بیوی قبول نہ کرتی تو فوراً طلاق ہو جاتی، یہ بات نہیں ہے۔ تو یہ آیت تخییر ہے۔ جب یہ آیات مبارک نازل ہوئیں تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ کے گھر میں تشریف لے گئے، تو یہ عظمت عائشہ ہے کہ 9 بیویاں حضور کی موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے اس قرآن پاک کی آیات کے مطابق، حکم کے مطابق، سب سے پہلے جس کے گھر میں جاتے ہیں وہ عائشہ ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور آئے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کا بھی تو یہ عالم تھا نا، کہ وہاں بھی تو انہوں نے ایک ایک دن گن کے گزارا تھا نا، فراق رسول ہے کوئی معمولی سی بات تو نہیں ہے، ان کے لیے تو دنیا اندھیر ہو گئی۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ایلا فرمایا ہے، جو قسم کھائی ہے، وہ 1 مہینے کی ہے، اور آج تو 29واں دن ہے، 29 دن ہوئے، مہینہ تو پورا نہیں ہوا، یعنی اس سے اندازہ کریں عائشہ کے علم کا، ذکا کا، کہ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ محبت عائشہ کا کہ ایک ایک دن گنا ہوا ہے، ورنہ اس زمانے میں تقویم تو تھی نہیں کہ سامنے کیلنڈر ہے دیکھ لیں گے، تو وہاں تو حساب رکھنا پڑتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مقام نبوت کا احساس یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی بات غلط نہ ہو جائے، کہ اللہ کے نبی نے قسم کھائی ہے 1 مہینے کی اور 1 مہینہ تو ہوا نہیں، تو یہ علم عائشہ تھا، یہ فہم عائشہ تھی، یہ مقام عائشہ تھا جو اس بات کو سمجھی کہ بھی اللہ کے نبی کی بات ہے، خدا نہ کرے اللہ کے نبی کی بات پوری نہ ہو، قسم پوری نہ ہو،
تو نے کہا یا رسول اللہ تو 29 دن گزرے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ عائشہ تو شاید علم نہیں ہے کہ اللہ پاک نے جو 12 مہینے بنائے ہیں اس میں بھی اللہ کا حکم ہے، بعض مہینے جو ہیں 29 کے ہوتے ہیں اور بعض 30 کے ہوتے ہیں. تو یہ مہینہ جو ہے یہ 29 کا مہینہ، تو میری قسم جو ہے وہ اپنے مقام پہ پوری ہے. اللہ کا نبی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نعوذ باللہ کبھی قسم کھائے اور پوری نہ کرے. میں نے اپنی قسم پوری کی ہے، لیکن اب یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے یہ مہینہ 29 کا بنایا ہے، 30 کا نہیں بنایا. اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بیٹھ جاؤ اور بات سنو. اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، آیت تخیر نازل ہوئی ہے، لیکن میرا مشورہ ہے کہ تم اس بات کے جواب دینے سے پہلے فاستأمری ابواکی، آپ اپنی والدہ سے اور والد سے مشورہ کرنے کے بعد جواب دینا، جلد بازی نہ کرنا جواب دینے میں، چونکہ جوان بیوی ہے تو آدمی جوانی کے جذبات میں کبھی کبھی جواب جلدی بھی دے دیتا ہے. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بی بی عائشہ کا مقام حضور کے دل میں کتنا تھا. حضور یہ نہیں چاہتے تھے کہ کبھی عائشہ شاید جذبات میں آ کے وہ اپنی بات پہ اڑ جائیں کہ جی ہم تو تنگی ترشی برداشت نہیں کرتے، بس تو لازمی بات ہے کہ مجھے طلاق دینی ہو. لیکن جب وہ اپنے والدین سے مشورہ کرے گی تو حضرت ابو بکر اور آپ کی والدہ جو ہے وہ تو کبھی مشورہ نہیں دے سکتی کہ تم نبی کو چھوڑ دو. وہاں تو تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا نا نبی کے چھوڑنے کا. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، فرمائے تو صحیح نا کہ اللہ نے قرآن میں حکم کیا دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تخیر کی تلاوت کی، اور جب حضور نے یہ آیات پڑھ لی تو اس نے کہا یا رسول اللہ فی ھذا استامر ابوایا، اس مسئلے میں بھی میں جا کے اپنے ماں باپ سے رائے لوں، یہ کوئی رائے دینے والی بات ہے؟ انی اخبرت اللہ ورسولہ، مجھے تو اللہ کا رسول قبول نہیں چاہیے مجھے دنیا. یہ کوئی ایسی بات ہے کہ ایک طرف ساری کائنات ہو، ایک طرف ساری کائنات کا آرام ہو اور ایک طرف قرب محمد مصطفیٰ ہو، تو ساری کائنات کی دولت اور ساری دنیا جو ہے وہ آپ کے قدموں پہ قربان کی جا سکتی ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ میں ماں باپ سے مشورہ لینے جاؤں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ یہ عظمت اور مقام ملا کہ سب سے پہلے نزول قرآن کے بعد، آیت تخیر کے بعد حضور بی بی عائشہ کے گھر میں آئے، اور سب سے پہلے بی بی عائشہ نے یہ جواب دیا کہ مجھے تو اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے، یہ دنیا کی زندگانی تو عارضی ہے اور فنا ہونے والی. اچھا، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی فطری بات ہے، ہر عورت کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، یہ بھی کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہوتی. تو بی بی عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک میری بھی گزارش ہے. اور پھر میں قولی بتاؤ کیا بات؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ دوسری بیویوں کو آپ یہ نہ بتائیں کہ عائشہ نے کیا جواب دیا. یعنی علماء نے لکھا ہے کہ بی بی عائشہ کے ذہن میں ایک بات تھی کہ شاید کوئی بیوی جو ہے وہ دنیا کو پسند کر لے تو حضور اس کو چھوڑ دیں گے، چلو ایک بیوی تو کم ہو جائے گی نا. ایک فطری بات ہے، یہ نیچر ہے، یہ قابل اعتراض باتیں نہیں ہیں. جن کا تجربہ ہوتا ہے نا، جن کے گھروں میں 2 بیویاں ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ان کو ایسے مسائل روز پیش آتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ عائشہ دیکھیں بات سنو، اگر تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے پھر تو میں بتا دوں گا، پھر تو اللہ کا نبی کوئی بات چھپا نہیں سکتے. اور اگر انہوں نے مجھ سے سوال ہی نہ کیا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا تو میں خود نہیں بتاؤں گا. تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اچھا یہی بھی قبول ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر بیوی نے کہا یا رسول اللہ اخترنا اللہ ورسولہ، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے دنیا. تو تمام بیویوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کو ترجیح دی اور دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے پھر حضور کی بیویوں کو بھی شاد دی۔ اب آیت تخیر کے بعد جب سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تو اب اللہ نے ایک اور حکم جاری فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی بیویوں نے آپ کو چن لیا ہے تو اب آپ کو ہم حکم دیتے ہیں کہ ان 9 بیویوں کے بعد آپ اور کوئی شادی نہیں کر سکتے، بس ختم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کے لیے بھی پابندی ہے، انہوں نے آپ کو چن لیا ہے تو ہم نے بھی ان کو آپ کے لیے چن لیا ہے، بس اب ان کے بعد کسی کے لیے اجازت ہی نہیں۔ اچھا آپ یہ بھی نہیں کر سکتے، ورنہ دیکھیں ایک عام امتی بھی کر سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس مثلا 4 بیویاں ہیں، اس نے ایک بیوی کو طلاق دے دی تو اب 3 ہو گئی، ایک اور شادی کر لی، پھر ایک اور بیوی کو طلاق دے دی، پھر 3 ہو گئی تو پھر ایک اور شادی کر لی۔ لیکن اللہ کے نبی کو اجازت نہیں، فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، ان کے بعد آپ کے لیے کوئی اور عورت حلال ہی نہیں، اور آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دینے کے بعد آپ کسی اور سے شادی کر لیں، یہ بھی اجازت ہے۔ بس انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چن لیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو اپنے رسول کے لیے چن لیا ہے۔ تو یہ مقام، یہ آیت تخیر، اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں تشریف لے جانا، یہ عظمت عائشہ پر دال ہے کہ اللہ نے بی بی عائشہ کو کتنا بڑا مقام دیا تھا اور کتنی بڑی عظمت دی تھی اور کتنا بڑا علم دیا۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، جب بھی ہمیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو ہم حضرت بی بی عائشہ سے رجوع کرتے اور بی بی عائشہ سے آ کر اس مسئلے کا جو ہے ہم حل پوچھتے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی ہمارے ان شرعی مسائل کو حل فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک جو ہے وہ یہ۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور محبت کہ اور عظمت عائشہ کہ ساری امت کو قیامت تک کے لیے جو اللہ نے رحمت فرمائی اور آیت تیمم نازل ہوئی کہ پانی نہ ملے تیمم کر لو، یعنی کتنی بڑی آسانی ہے کہ اگر پانی نہ ہو تیمم کر لو۔ اچھا کتنی بڑی آسانی ہے کہ اگر آدمی مریض ہے اور پانی استعمال کرنے میں مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تیمم کر لے۔ تو یہ آیت تیمم جو ہے وہ بھی سیدہ عائشہ کے سبب سے اتری کہ ہار گم ہوا، بی بی صاحبہ کو دیر ہوئی، اللہ نے آیت اتار دی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ اسی طرح آیت تخیر کے بعد جو بیویوں کو مقام ملا ہے کہ اب ان کے بعد کوئی بیوی جو ہے اپنا گھر نہیں بدل سکتی، یعنی اب حضور کی بیویاں ہیں، بس اب قیامت میں بھی وہی بیویاں ہیں، نہ حضور ان کو طلاق دے سکتے ہیں نہ ان کے بدلے میں حضور اور کوئی بیوی لا سکتے ہیں۔ تو یہ سبب جو بنا، یہ اختیار جو ملا، تو اس کا سبب بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی پھر برابری کی بات کرتی تھی تو وہ بی بی زینب تھی، کیونکہ بی بی زینب بھی رشتہ دار تھی۔ اچھا اتفاق یہ تھا کہ میرے آقا رحمت دو عالم کی عادت مبارک تھی کہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور ہر بی بی کے گھر میں تشریف لے جاتے اور وہاں کچھ دیر بیٹھتے تھے، خیرافیت پوچھ لی، ضروریات پوچھ لی، کوئی تکلیف ہے کوئی بات ہے وہ بھی پوچھ لی، اور اس کے بعد پھر دوسری بیوی کے گھر میں، پھر تیسری بیوی کے گھر میں، پھر مغرب کی نماز پہ مسجد نبوی میں آ گئے، نماز پڑھائی، اور اس کے بعد جو ہے پھر اس بیوی کے گھر میں تشریف لے جاتے جہاں آپ نے رات گزارنی ہو۔ ورنہ روزانہ جو ہے
آپ تمام بیویوں کے گھر میں جاتے اور ان سے احوال پوچھتے، خیریت پوچھتے، بیٹھ کے بات فرماتے، کوئی دکھ سکھ ہے، پریشانی وہ دور فرماتے۔ تو اتفاق ایسے ہوا کہ بی بی زینب کے گھر میں شہد آ گئی، کسی نے ہدیہ بھیجی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند، آپ کو بے انتہا شہد سے محبت تھی، بلکہ بعض روایات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ گرمیوں میں حضور شہد کا شربت بنا کے ٹھنڈے پانی میں نوش فرماتے، اور سردیوں میں آقا دو عالم شہد گرم پانی میں ڈال کے تھوڑا تھوڑا چسکی چسکی لے کے، جیسے ہم چائے پیتے ہیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرماتے تھے۔ یعنی آپ کو شہد ہر حال میں محبوب تھی، سردی ہو یا گرمی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے بی بی زینب کے گھر میں تو بی بی زینب آپ کے لیے چائے پیش کرتی، آپ کے لیے وہ شربت بنا کے شہد کی پیش کرتی، تو حضور کو بہرحال دیر ہو جاتی، تھوڑی دیر بیٹھ جاتے پینے کے لیے۔ اب جب وہ دیر ہونے لگی تو بی بی عائشہ پر بھی اور باقی بیویوں پہ بھی یہ بات جو تھی بڑی کراہ ہوئی کہ حضور ان کے گھر میں زیادہ دیر بیٹھتے ہیں، 10 منٹ کے بجائے مثلا وہاں 20 منٹ بیٹھتے ہیں، ہمارے پاس 10 منٹ بچتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں، تو پتہ چلا کہ اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور کے شہد سے چونکہ محبت ہے اور بی بی صاحبہ کو کسی نے بہت ساری شہد بھیجی، تو وہ شربت بنا کے حضور کو پیش فرماتی ہیں تو حضور کو دیر ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے بی بی ام سلمہ، بی بی سودا اور اسی طرح آتا ہے بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ نے آپس میں مشورہ کر لیا کہ اب اگر حضور آئیں تو ایک بہانہ بناتے ہیں، اور اس کو بھی دیکھیں کہ یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے، یہ بغض نہیں ہے، یہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوتاہی نہیں، یہ محبت کے انداز ہے۔ انہوں نے کہا اب کیا بات کریں؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ جب حضور آئے نا تو بہرحال اپنی بیوی کے قریب تو بیٹھتے تھے، آپ کیا رسول اللہ، آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے منہ مبارک سے کچھ عجیب ہوا معلوم ہو رہی ہے، اور حضور کو تو رائحہ کریہہ سے بے حد چڑ تھی، حضور پاک کو تو خوشبو پسند تھی، رائحہ طیبہ پسند تھے، اسی لیے تو آپ نے مسواک کا سنت کا اجرا فرمایا کہ کبھی منہ سے غلط ہوا آنی نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کے پاس جب آئیں آپ بھی یہی بات کریں، میرے پاس آئیں گے تو میں بھی یہی بات کروں گی، تو جب ہم یہ بات کریں گے تو لازماً حضور سوچیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بی بی نے عرض کیا رسول اللہ کہ مجھے تو کچھ ہوا معلوم ہو رہی ہے، خیریت تو ہے، کیا بات کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، شرب تو اصلاً میں نے تو شہد کی شربت پی ہے۔ رسول اللہ انی لاجد ریح مغافیرہ، یہ مغافیر کی ہوا ہے، مغافیر کہتے ہیں جس کو آپ ہینگ کہتے ہیں، یہ پٹھان لوگ کافی کھاتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اس کی ہوا بھی ویسے بہت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے مغافیر کی ہوا کیسے آ گئی؟ میں نے تو مغافیر کھایا نہیں، میں نے تو شہد کا شربت پیا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ بھئی شہد کی مکھیوں نے مغافیر کھایا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ دیکھا نا آپ کا آج کل آپ دیکھتے ہیں نا ابھی یہ اورنج ہنی ہے، یہ ایپل ہنی ہے، یہ فلاں ہے، کیونکہ اسی پر وہ ان کی مکھیوں کو بٹھا دیتے ہیں، تو وہاں وہ زیادہ اورنج ڈالتے ہیں، وہ کھاتی ہیں تو اس سے پھر بنتی شاد بنتی ہے، تو اس میں اورنج کے اثرات آتے ہیں۔ اسی طرح جیسے پہاڑوں کی خاص موسم ہوتا ہے جب پھولوں کا موسم ہو، تو اس دور کی اگر شاد خالص ملے تو خدا کی قدرت ہے کہ اس میں واقعی وہ پھولوں کی بھی خوشبو ہوتی ہے، اور وہ بڑی نایاب قسم کی شاد ہوتی ہے۔ ویسے تو بہرحال یعنی اطباء جو ہیں، علماء حکماء جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں شہد بھی اگر نایاب ہے تو وہ بدر کا ہے، مکہ اور مدینہ کے درمیان میں جو بدر ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں بدر کا اگر شہد خالص مل جائے تو اس سے اچھا شہد دنیا میں نہیں ہوتا، چونکہ وہاں جو ہے نا بلسان کے درخت ہیں،
وہاں پہ یہ روغن بلسان جو نکلتا ہے تو بلسان کے درخت ہیں، تو وہ شہد جو بلسان کے پتے کھا کے شہد بناتی ہے، اس جیسا شہد کائنات میں نہیں ہوتا ہے۔ بلسان خود ایک عجیب چیز ہے۔ آپ یعنی اگر خالص بلسان ہو تو یہ اتنی عجیب چیز ہے کہ تلوار کا کٹ بھی ہونا، آپ ایسے لکیر کھینچے تو خون بند ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اصلی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ اصلی ہو، تو آپ اس کا ایک قطرہ اگر دودھ میں پئیں تو آپ رات کو کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سردی کے موسم میں آپ باہر پھرتے رہیں۔ بڑے بڑے ہم نے اکابر کو دیکھا، بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا، ماشاءاللہ سردی ہے، یخ، یعنی آدمی ہاتھ نکالے منجمد ہو جائے تو ململ کے کرتے میں بیٹھے ہوتے۔ تو وجوہات کیا تھی؟ وجوہات یہ بھی تھی اور اللہ کا ذکر بھی تھا۔ تو اس لیے بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا انی لا جدری ہم غافیر ہے یا رسول اللہ، فقال لا ما عقلت مغافیرا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک بی بی نے کہا، دوسری بی بی نے کہا تو حضور غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا انی احرم، میں آج کے بعد شربت شہد کی شربت ہی نہیں پیوں گا، بات ختم۔ تو اب جو بی بی عائشہ نے، ان لوگوں نے جو سوچا تھا وہ تو حل ہو گیا مسئلہ، کہ جب حضور اصل کی شربت ہی نہیں پیئیں گے تو پھر بی بی زینب کے گھر میں کیا پیئیں؟ آپ نے حرام کر دی، خلاص میں آج کے بعد جو ہے شربت نہیں پیوں گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں وہ آیات مبارک سورۃ التحریم کی ابتدائی آیات اتری، لیکن دیکھیں خدا کی شان ہے، عتاب بھی ہے لیکن عتاب میں لطف بھی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ بھی ہے لیکن اس میں بھی لطف ہے کہ یا ایھا النبی لم تحرم، خطاب النبی سے کہ آپ اس چیز کو کیسے حرام کرتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا۔ اور اس کے بعد جو آیات نازل ہوئی ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تو علماء نے لکھا کہ اس سے مراد بھی بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ ہیں۔ تو اس لیے یعنی قرآن پاک کے اندر جو آیات مبارکہ ہیں کہ آیت تخییر کا سبب ہے تو اس میں دیکھیں عائشہ ہے، آیت تیمم کا سبب ہے تو دیکھیں سیدہ عائشہ ہے، اسی طرح آیت تحریم اتری ہے تو دیکھیں تو سیدہ عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کہ اللہ نے آپ کو کتنی بڑی عظمت دی تھی، اللہ نے آپ کو کتنی بڑی مکانہ سے سرفراز فرمایا تھا، کتنی بڑی شان سے سرفراز فرمایا تھا کہ سارے قرآن پہ نظر ڈالیں، ذخیرہ احادیث پہ نظر ڈالیں، اور اتنی بڑی شان یعنی آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک دفعہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کسی بات پہ بات ہوئی نا تو حضرت ابو بکر بھی بیٹھے تھے، تو حضرت ابو بکر غصے میں اٹھے بھی عائشہ کو مارنے کے لیے، تو حضور آگے کھڑے ہو گئے، حضور نے روک دیا، اور جب ابو بکر چلے گئے تو فرمایا عائشہ دیکھو آج تمہیں کیسے چھڑایا میں نے باپ سے، دیکھو آج میں نے باپ سے چھڑایا، ورنہ آج باپ تمہیں ٹھیک کرتا، آج تمہیں وہ سیدھا کر دیتا، لیکن دیکھو میں تمہارے آگے کھڑا ہو گیا، تمہاری آڑ بن گیا۔ فضحکت عائشہ خوش ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ کی خوشنودی کا اتنا بڑا لحاظ رکھا۔ ایک بچی تھی جس کو بی بی عائشہ بہت پیار کرتی تھی، انصاری لڑکی تھی، جب اس کی شادی ہونے لگی تو حضور تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے عورتیں ہیں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ آج تو اس لڑکی کی شادی ہے۔ اچھی بات ہے بھائی، اچھی شادی ہے، نہ تو کوئی بیچاری اعلان ہے، نہ کوئی دف ہے، نہ اس غریب کے آگے جا کے کوئی کہنے والا ہے، نہ بولنے والا ہے۔ اس لوگوں نے کہا غنا مراد نہیں ہوتا، مانا ہے جیسے ہمارے دیہاتوں میں عام رواج ہوتا تھا نا، لڑکیاں اکٹھی ہو گئی تو جو کچھ ان کو آیا وہ کہتی رہیں، یہ مانا تھوڑا ہے کہ مغنیات بلائی جائیں، رقاصہ بلائی جائیں، گانے والیاں بلائی جائیں۔ تو یہ تو شادیوں میں جائز ہے کہ بچیاں خوشی کے ساتھ کوئی گیت کہہ دیں، کوئی نعت کہہ دیں، تاکہ پتہ تو لگے کہ اس گھر میں خوشی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی بات میں یعنی خیال رکھتے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا واللہ تعالی اعلم، 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 تعالی عنہا وارضاہا